अलीना सिस्टर, आपको भी वेलकम करते हैं। अहलन व सहलन, आप आइन। आप कुछ सवाल कह रही थी, हजरत से पूछना चाह जी, रही हैं। जी, सबसे पहले तो खवातीन वाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब से भी बात काफ़ी अरसे के बाद हुई है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जो मेरा एक परसेप्शन था कि जी सेक्युलरिज्म का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम ऑफ राइट्स, ये सब कुछ, वो माशाल्लाह आपने क्लियर कर दिया। लेकिन जैसे अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म की आपने कोई बेनिफिट्स, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह होते हैं, तो आपने इनके खाली जो है वो हिस्ट्री बता दी, या आपने बता दी कि किस तरह कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं, जैसे वो कह सकते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम मिलती है एक सेक्युलर स्टेट में, उसके अलावा फेयर डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर कोई सेक्युलर स्टेट है तो वहाँ पे लॉ मेकिंग जो होती है वो बिल्कुल किसी भी तरफ से बायस नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की भी चीजें आ सकती हैं। तो इसमें मेरा जो पॉइंट है कि ये एक थोड़ा सा पॉइंट हैवी लगता है कि अगर कोई स्टेट सेक्युलर है तो जब वो अपने लॉज बनाती है तो वो किसी रिलीजन को बेस करके नहीं बनाती हो, तो उसके लिए जो स्टेट में रहने वाले लोग होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, उनके लिए एक फेयर डिसीजन नहीं हो सकता उस बारे में, ये बेनिफिट नहीं होगा एक सेक्युलर स्टेट का, वो रख हजरत, सकते हैं। हाँ, हजरत आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि ये एक रॉन्ग परसेप्शन है कि एक सेक्युलर स्टेट में इंसान को ज़्यादा आज़ादी मिलती है और एक मजहबी स्टेट में और ख़ुसूसन इस्लामी रियासत में एक इंसान को कम आज़ादी मिलती है। देखिए, इसको एक मिसाल से समझें कि आपको एक बॉक्स में, सेक्युलर स्टेट में आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया और कहा गया कि इस बॉक्स में आप जितना भी चाहें आज़ादी के साथ रहें, इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई शख्स इसको आज़ादी कहता है तो कहता रहे। उसको एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मैं उससे भी समझाना चाहूंगा, वो ये है कि आप अगर किसी भी सेक्युलर रियासत में, खुसूसन मगरबी ममालिक में रहें, आप अमेरिका में रहें, यूरोप के किसी मुल्क में रहें, आप कहीं भी ऐसे मुल्क में चले जाएं कि जहां फुल फ्लेज सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म है, तो वहां पर जो लॉज हैं वो फर्द की आजादी को सामने रखकर तो बनाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को फैमिली की सतह पर कोई आजादी हासिल नहीं है, मुसलमानों को मुआशरे की सतह पर कोई आजादी हासिल नहीं है, मुसलमानों को कौम और उम्मत की सतह पर कोई आजादी हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अगर अपने बच्चों को ये चाहें, जर्मनी में रहते हैं और आप ये चाहें कि हमारे बच्चे स्कूल न जाएं बल्कि रिलीजियस तालीम हासिल करें, आपको इजाजत हासिल नहीं है। चूंकि मगरबी ममालिक में जो लिबरल स्टेट, सेक्युलर स्टेट्स हैं, वहां पर बच्चे हुकूमत की प्रॉपर्टी होती हैं, वालदेन की प्रॉपर्टी नहीं होते। यही वजह है कि वालदेन अगर अपने बच्चों को मारें और बच्चे मसलन पुलिस को फोन कर दें तो फौरन गवर्नमेंट आती है और बच्चों की कस्टडी ले लेती है। इसका मतलब ये है कि आपकी आजादी जो है वो बहुत ही महदूद है। जिस बॉक्स के अंदर आपको रख दिया गया उसमें आप आजाद हैं। बाकी इस्लामी जो कवानी, मसलन निकाह के ताल्लुक से क्या आपको इस्लामी आजादी, क्या आपको सेक्युलर स्टेट में आजादी हासिल है? तलाक के ताल्लुक से क्या आपको आजादी हासिल है? आपको विरासत के ताल्लुक से आजादी हासिल है? इन तमाम मौजूआत पर आपको कहीं भी कोई आजादी हासिल नहीं है सेक्युलर स्टेट्स में। तो ये जो परसेप्शन है कि नहीं जी सेक्युलर स्टेट्स में हमें ज्यादा आजादी मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इंडिविजुअल सतह पर आपको आजादी मिलती है, जबकि इस्लामी जो रियासत होती है उसमें फर्द की आजादी कम होती है लेकिन फैमिली की और मुआशरे की आजादी ज्यादा होती है। इसलिए ऐसा लगता है लोगों को कि शायद इस्लामी रियासत में लोगों को आजादी नहीं मिलती। यही वजह है कि आज जब आप एक इस्लामी रियासत में रहते हैं और वहां पर मजहबी अकलियतें भी हैं, मसलन ईसाई हैं, यहूदी हैं या और भी दीगर अकलियतें हैं, तो उनका जो पर्सनल लॉ है वो मुकम्मल प्रोटेक्टेड होता है इस्लामी रियासत में। निकाह के मसाइल, उनके तलाक के मसाइल, उनके इबादत के मसाइल, यहाँ तक कि एक मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं है कि वो मसलन शराब की खरीद और फरोख्त करे, लेकिन एक गैर मुस्लिम को, एक किताबी को, एक ईसाई को, यहूदी को इसकी इजाजत हासिल है कि वो मुसलमान मुल्क में रहता हुआ शराब की खरीद और फरोख्त करे। बल्कि फिक़ा की एक मशहूर इबारत है कि अल खमरु लहुम कल खल्लि लना, कि शराब उनके लिए वही हैसियत रखती है जो हमारे लिए सिरका हैसियत रखता है। जिस तरह सिरका हमारे लिए जायज है, उनके लिए शराब जायज है, लिहाजा हम उनको नहीं रोकेंगे। इसी तरीके से अल खिंजीरु लहुम कल गनमी लना, कि खिंजीर की उनके लिए वही हैसियत है जो हमारे लिए बकरी की हैसियत है। तो अगर हम बकरी की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं तो हम उनको इजाजत देंगे कि वो खिंजीर की खरीद और फरोख्त करें। तो ये जो लिबर्टीज हैं, ये चंद मिसालें हैं, ये लिबर्टीज आप पूरी, यानी इस्लामी रियासत पूरी मुआशरे को और पूरी कौम को देती है। हाँ, फर्द को वो लिबर्टी इतनी ज्यादा नहीं देती जितना कि एक सेक्युलर रियासत में मिलती है, लेकिन ये सेक्युलर रियासत में भी जो फर्द को लिबर्टी मिलती है, नाम निहाद है, जिसको भी आमिर भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से एक्सपोज किया है। जज़ाकल्लाह। हजरत, आपका जो पॉइंट आया उसमें इस एंगल से भी मैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस पर मेरे ख्याल से एक दफा बात हुई थी, जो हजरत ने पॉइंट रखा है कि फिका के अंदर ये बहस की गई है कि जब
مدینہ سیٹ یعنی عربی زبان میں مدینہ سٹی کو کہتے ہیں. جب اسٹیٹ یا سٹی یا میٹروپولیٹن سٹی سیٹ کیا جائے گا, جیسے مدینہ تھا میٹروپولیٹن بن گیا تھا, تو وہاں باقاعدہ کمیونٹیز بنائی گئی تھیں کہ یہ حدود ہیں, ان حدود کے اندر لیگل تھا شراب سے, یہودی پی رہے تھے, شراب پیتے تھے, وہیں تو بنتی تھی. کتنے صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہیں کہ کسی صحابی نے غلطی سے وہ پی لی اور ان کو وہ تعزیر لگائی گئی, یہ ایسے واقعات ملتے ہیں. وہ کہاں تھے؟ وہ مسلمان کریٹ کر رہے تھے؟ نہیں, یہودیوں کے بازاروں میں اس وقت یہ چیزیں چلتی تھیں, اور ان کو اللہ جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے لیے ایک چیز حلال ہے جسے پرسنل لا کہتے ہیں. اسلام پرسنل لا کے خلاف نہیں ہے, قرآن میں بلکہ کہا گیا کہ ان کو کہو کہ اپنی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے اپنی کتابوں کو ہی فالو کر لو. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک مسکنسپشن ہے, جس طرح حضرت نے اس کو کلیئر بھی کر دیا. اس سیکولر سوسائٹی میں آپ کو فریڈم ملتا ہے, انڈیویجول لیول پہ آپ کو فریڈم ملتا ہے یا کلیکٹیو لیول پہ, جو اس کی لمیٹیشنز بیان کی. مگر ایک پوائنٹ یہاں بڑا انپورٹنٹ ہے جو سیکولرزم کے لٹرل میننگ کے اندر سے نکلتا ہے. سیکولر کا لٹرل میننگ ہے سائیکولم, جس کو میں نے رکھا. سائیکولم کی ایک لیٹن ورڈ کی ایک ٹرم کی ڈیفینیشن یہ بھی کی گئی ہے جنریشن, اور اس جنریشن کے لائف سپین کے اوپر یا ٹائم کے اوپر بات کی گئی ہے کہ 100 سال سے لے کے 110 سال تک. اس سائیکلم کو کنگز کے ڈائناسٹی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا کہ کنگ کی ڈائناسٹی جو ہے وہ اتنے سائیکلم کے لیے چلی ہے. اب یہاں پر جو مسئلہ اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے حضرت, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ, میں چاہوں گا اس پر اپنی رائے ضرور دیں. وہ یہ ہے کہ کسی آئیڈیالوجی کا کنسسٹنٹ نہ ہونا یہ اس کا عیب ہے, اس کا فلا ہے. مثال کے طور پر سیکولرزم اسٹیٹ کے اندر ایک جنریشن کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے, وہ نیکسٹ جنریشن اس لمیٹیشن کو رول آؤٹ کر سکتی ہے, رول بیک کر سکتی ہے. یہ جو جنریشن, اسی لیے سائیکولر میں نے بولا کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے اندر, مثال کے طور پر 1960s کے امریکہ میں یا 1970s یا ایون 80s کے امریکہ کے اندر ہوموسیکشولز کے بارے میں اور طریقے سے رائے قائم کی جاتی تھی, جب ہپی موومنٹ اور ہوموسیکشولز کی نہیں آئی تھی. سیکولر اسٹیٹ نے اگلی جنریشنز کے لیے اس چیز کو لیگل کر دیا. یہ جو جنریشن کا گیپ ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے سوسائٹیز میں, جنریشن کا گیپ پیدا کرتا ہے, اور اس وجہ سے والدین یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, مگر بچوں کے لیے وہ لیگلی جائز ہوتا ہے. یہ سیکولرزم کا اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ جو سوسائٹی میں انریسٹ پیدا کرتا ہے, اور یہی چیز لیٹرلی ایونچولی آئیڈینٹی کرائسس پیدا کرتی ہے, جس کا فرانس کے اندر سامنا کرنا پڑا. ایک جنریشن کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, وہ ووٹ کرتی ہے اس چیز ٹھیک ہونے کے لیے, اگلی جنریشن اس چیز کو جو ہے نا وہ رول بیک کر دیتی ہے. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کو پروگریس کے نام پر جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ جو پرانی جنریشن تھی, پہلی جنریشن تھی, وہ یہاں تک انٹلیکچولی نہیں پہنچی تھی, یہ جنریشن انٹلیکچولی یہاں تک پہنچ گئی ہے, لہٰذا ہم نے اس کو رول بیک کر دیا یا پرانے جو لاز ہیں ان کو بدل دیا. یہ ہے پروگریس. تو اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ محض ٹائم میں آگے نکل جانے کی وجہ سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ جو چیز آج سے 20 سال پہلے 40 سال پہلے امورل تھی وہ مورل بن گئی, ٹائم آپ کے لیے دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈوگما کا شکار ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سیکولرسٹ ہوتے ہیں, لبرل ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ڈوگما کا شکار ہوتے ہیں. مسلمان ہمیشہ ریشنلٹی کی بات کرتا ہے, وہ ڈوگما کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. زبردست زبردست. اب دیکھیں اسلام کے اندر جو کنسسٹنسی کا ایک عمل ہے بڑا زبردست, وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو یہ سکون دے دیتا ہے کہ اسٹیٹ نے آج سے 100 سال یا 1400 سال پہلے جس چیز کو حرام کہا تھا وہ قیامت تک حرام رہے گی. والدین بچوں کو ایک آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ڈال دیا ہے. اسٹیٹ اسلامک ہو, والدین تربیت کر رہے ہوں, آپ کی جنریشنز آفٹر جنریشنز آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب تربیت کی تھی تو اس کا اثر آپ کو کئی دہائیوں پر بلکہ کئی صدیوں پر آپ کو شامل ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے اس شریعت کو تبدیل کرنے کی بات کرے آج تک. یہ ہے اس کی کنسسٹنسی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو سیکولرزم کے اندر آپ کو نہیں ملتا, جو انریسٹ پیدا کرتا ہے جنریشنز کے اندر اور والدین کے اندر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سوسائٹی کے اندر ریسٹ لانا اور سوسائٹی کے اندر سٹیبلٹی لانا, یہ سوسائٹی کو پروگریس کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر وہ سوسائٹیز دیکھ لیں جن سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے یا فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے یا لیگل سٹیبلٹی نہیں ہے, ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوگی, ان کے اندر انوویشن نہیں ہوگی, ان کے اندر پروگریس نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مورل ویلیوز کو پھر سیٹ نہیں کر پاتے اور آپ ہمیشہ اسی ہیجان کے اندر رہتے ہو. لوگ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. بہت شکریہ جی. اور کچھ بات آپ کریں؟ جی ون لاسٹ کاؤنٹر کوشچن, وہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ, کیونکہ جب میں نے ان سے جواب مانگا تو مفتی صاحب نے جو مجھے
کونس بتائے جو برائیاں بتائیں سیکولر اسٹیٹ کی، وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی مثالیں آپ نے دیں اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ رائٹس نہیں دی جا رہے، ان کے حجاب پر بین لگایا جا رہا ہے، بچوں کی جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن پر پابندی ہے. تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی غلط ہے، یا باقی ریلیجنس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں بقیہ ریلیجن چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جورزم ہو، ہندوازم ہو، یہ تو آلریڈی لبرلزم کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو اسٹیٹس، جتنے بھی آپ کرسچن اسٹیٹس میں چلے جائیں یا اسرائیل میں بھی چلے جائیں، تو وہ کہنے کو جوئش اسٹیٹ ہیں لیکن وہاں لاز ابھی بھی سیکولر ہی ہیں. اور یہودیوں میں جتنا زیادہ سیکولرزم کو لے کر جوش ہے، اتنا آپ کو جوش شاید ہی کہیں ملے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہیں سارے اسلام کو چھوڑ کر، انہوں نے سیکولرزم کے سامنے سجدہ کر دیا ہے. لہٰذا ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اپنی مذہبی تعلیمات کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اگر کوئی دین، کوئی مذہب اس وقت سر بلند ہو کر کھڑا ہے سیکولرزم کے سامنے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسی لیے ساری دنیا کو اسلام سے پرابلم ہے، کیونکہ اسلام سیکولرزم اور لبرلزم کے سامنے سرنگو ہونا نہیں جانتا ہے. لیکن مفتی صاحب ایک اور چیز ہے، جیسے ابھی کرسچن کنٹری ہے یہ یوگانڈا، تو وہاں پر ابھی لا پاس ہوا ہے، انہوں نے LGBTs جتنے بھی اگر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کے لیے 10 ایئرس کی لائف امپریزنمنٹ بھی ہے. اور ایون کہیں کہیں تو یہ کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بی ہیڈ کر دیا جائے گا، یا ان کے لیے کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے. تو کرسچنس اپوز بھی کر رہے ہیں، ان کی جو اپنے جو کلچر ہے، نارمس ہے، ان کو وہ پروٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یو ایس میں یا اسی طریقے سے یورپ میں ایک موومنٹ چل رہا ہے. اس موومنٹ کو کہتے ہیں ریڈ پل موومنٹ. تو دو موومنٹ ہیں، یہ دونوں موومنٹ چلے ہیں یو ایس سے. جو لیفٹ ونگ کی آئیڈیالوجی ہے وہ سارے بلو پل ہیں، اور جو رائٹ ونگ کنزرویٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے ریڈ پل ہیں. اور ان لوگوں کا جو اختلاف ہے آپس میں، وہ اس چیز کو نہیں ہے کہ مذہب کی بالادستی ہونی چاہیے ریاست میں، یا پھر یہ کہ سیکولرزم کی. ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ 2-3 چیزوں کو لے کر ہے. ان میں سے ایک LGBT ہے، دوسرا ابورشن ہے، اور اسی طریقے سے تیسری کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز ہوگی. اصل دو چیزیں ہیں، ابورشن اور LGBT. ان دونوں چیزوں کی بنیاد کے اوپر آپس میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو جو کنزرویٹو کرسچنز ہیں وہ چونکہ LGBT کے ایشو پر اور ابورشن کے ایشو پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ سیکولرزم کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہی ہے. بقیہ چیزوں میں تو اس نے اتحاد کر لیا، یہ دو چیزیں کنزرویٹو کرسچنز میں رہ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے، ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، کہ چونکہ اسلام کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ریڈ پل موومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چرچ میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا پادری، یہ پوپ، وہ آلریڈی LGBT کو ایکسپٹ کر چکا ہے. لیکن مسلمان کا چھوٹے سے چھوٹا امام LGBT کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. زبردست عامر بھائی، بس بہترین چیز آپ کی اسٹریم کی یہ لگی کہ آپ نے کوئی بھی اسلام والا پرسپیکٹو، کیونکہ بس یہ آپ پہ بات آ جاتی کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. پروگرام کی سب سے بہترین خاصیت یہ تھی کہ آپ نے لاجیکل اور ان کے ہی جو کونس ہیں یا ان کی جو برائیاں ہیں یا ان میں جو فلاز ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہوئے ان کی آئیڈیالوجی کو بیان کیا. ہیڈس آف ماشاء اللہ. اور آگے بھی ہم آپ کی ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں اس پر اسٹریم کا ویٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے آنسر. السلام علیکم. بارک اللہ. جزاک اللہ سسٹر.